وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 14 اور 15۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم سب غفلت کی گہری نیند سو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود۔ ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے اور سرزمین یمامہ کے اندھے کنویں والوں نے اور مدینے سے شام کی طرف تبوک کے قریب بستی حجر میں آباد صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے، وعاد وفرعون وإخوان لوط۔ اور عمان اور ارض ماہرہ کے درمیان یمن کی وادی احقاف میں آباد ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے، اور مصر کے حکمران فرعون نے، اور ارض فلسطین میں سدوم اور امورہ کی رہنے والی قوم لوط نے۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 14، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جنگل والے، وَقَوْمَ التُّبَّعِ، اور ایکا والے اور قوم تبع، اور کل کذب الرسل، ہر ایک نے تکذیب کی رسولوں کی، فحق وعید، پس ثابت ہو گئی ان پر، ثابت ہو گیا میرے وہ وعدہ۔ سامعین کرام، مضمون سورہ قاف کا بنیادی طور پہ آخرت سے ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے سامعین کرام کہ اگر کسی کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو اس کی زندگی جو ہے بدل جائے گی، پلٹ جائے گی، اور اس کا رخ دنیا کی بجائے آخرت کی طرف ہو جائے گا۔ ہمارا اگر رخ دنیا کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا کامل یقین نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی یقین جو ہے بیک وقت دو چیزوں پر یقین نہیں ہوتا، ایک سا یقین دو چیزوں پر نہیں ہوتا، یعنی دو متضاد چیزوں پر ایک سا یقین نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمارے سامنے یا تو انسان کے سامنے یا تو آخرت کی زندگی ہوگی یا دنیا کی زندگی ہوگی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کامیابی کا دار و مدار ہم دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہوں گے، یا اخروی زندگی کی کامیابی ہمارا نصب العین ہوگی۔ دنیا کی کامیابی تو کوئی معنی اور قدر و قیمت رکھتی ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آخرت کی زندگی کو ہم نے فراموش کر دیا تو دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہے کہ انما الحیات الدنیا
لعب و لہو و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو اس کی زیب و زینت ہے، پھر تکاثر ہے مال اور اولاد میں، انما الحیات الدنیا لہو و لعب، کھیل تماشا ہے، اور و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، مغالطے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہر چیز کے متعلق دیکھیں، ہم آئے ہیں، ایک ذمہ دار مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر ہم سے سوال بھی ہوگا۔ اگر سوال نہ ہوتا پھر تو بات مختلف تھی، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس کے متعلق پھر سوال و جواب بھی ہوگا، جیسا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف میں نے رسول بھجوائے ہیں، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے۔ یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان البصر والفؤاد، ان السمع والبصر، بے شک سماعت، بصارت اور سمجھ، عقل، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کے متعلق سوال ہوگا۔ دیکھیں، بے وقوفوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا غافلوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر حقیقت کی نظر سے ہم دیکھیں تو ہم ایک غفلت میں اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، یا ہم ایک سوئی ہوئے قوم ہیں، یا سوئے ہوئے لوگوں کا ایک جھمگٹا ہے جو گہری نیند سوئے ہوئے، ان کو اپنے گرد و پیش کی کوئی یعنی پتہ نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں بس۔ اگر میں کہوں ایک بہت بڑا ہال ہے، مثال کے طور پہ اتنا ہال ہے کہ 60,000 گز کا ہے، اس کے اور لکڑی کے تختے پہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو 60,000 گز سے تو تپش نہیں آ سکتی نا، اور اس پہ آگ لگی ہوئی، ایک سرے پہ آگ لگی ہے، دوسرے سرے پر یہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تپش تو نہیں آ رہی، بلکہ سوئے ہوئے بھی ہیں، نظر بھی نہیں آ رہی، کان بھی کام نہیں کر رہے، لیکن بہرحال ان کو آگ پہنچے گی، یعنی بہرحال وہ آگ ان کو پہنچے گی۔ بالکل یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اگر اسی طرح غفلت کی نیند ہم سوئے رہے تو یقیناً ہمیں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ بات بھی ہے کہ نہ صرف جہنم، نہ صرف آخرت، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ من حیث القوم اور من حیث الافراد، ایک قسم کے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں، مسلمان قوم ذلیل ہے، خوار ہے، اور جو کافر قوتیں ہیں ان کا غلبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، یا حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے۔ کہیں یہودی ہیں، کہیں عیسائی ہیں، کہیں ہندو ہیں، کہیں چینی ہیں، یہ سب ہمیں بری مار رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو اللہ کا دیکھیں یہاں تذکرہ ہوا ہے، یہ آیت نمبر 14 میں، کل کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے، ان میں سے جو بھی قوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ایک بات تو یہ ہے سامنے کرام، یعنی سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ تکذیب رسل، یعنی ہر قوم نے تو اپنے رسول کو جھٹلایا، تو یہاں جمع کیوں استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ انہوں نے، اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کلن، ہر ایک نے رسولوں کا سلسلہ رسالتی کو جھٹلا دیا، رسولوں کی، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کلن کذب الرسل،
ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ہر رسول اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا آیا ہے، دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے واضح ڈرانے والا آیا ہے۔ ہر پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ لوگوں تم ذمہ دار ہو، تم سے پوچھا جائے گا، اگر تم اللہ کی بندگی نہیں اختیار کرتے تو اس کی سزا کا سامنا تمہیں دنیا اور آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ تو یہ کل کذب الرسل میں ایک نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ ایک یعنی رسالت کے پیغام کو جھٹلا دیا انہوں نے، تمام رسولوں کے پیغام کو جھٹلا دیا، کیونکہ ہر رسول ایک ہی پیغام لے کے آتا ہے۔ تو یہاں اس لیے ہے کل کذب الرسل فحق وعید۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا وعدہ جو ہے وہ سچ ہو گیا، ثابت ہو گیا، حق کا ثابت ہو گیا، وعید میرا وعدہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں سامعین کرام، تھوڑا سوچیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اور وعدے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، یا دوسرے الفاظ میں پیغمبر کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا۔ قرآن کے وہ الفاظ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، من یشاقق اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا اور اس کے حدود کو پائمال کیا، تو وہ خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہیں۔ دوسری جگہ ہے یہ لوگ، ان کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسا نقصان ہوگا؟ دیکھیں ایک تو وہ عذاب ہے جو ان قوموں پہ آیا اور وہ ختم ہو گئے، لیکن ایک وہ عذاب مسلسل ہے جو ان لوگوں پر طاری ہوتا رہے گا تا قیامت۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کی یاد کے بغیر جو بھی نعمتیں ہیں وہ عذاب میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لے تو وہ نعمتیں عذاب میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو یعنی گزشتہ درس میں بھی وضاحت کی تھی کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی تقریر ہے، لیکن میں اس وقت میں نہیں کر رہا، وہ میں نے وضاحت کی بھی تھی۔ دیکھیں مال اور اولاد یا دنیا کی ہر ایک نعمت وہ ایک عذاب بن جاتی ہے اگر آپ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ دولت ہے، اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ دولت جو ہے عذاب ہوگی، آپ اس کو ضائع کریں گے، وہ آپ کے حق میں یا اس کو جمع کرنے لگیں گے تو وہ دنیا میں بھی آپ کا نقصان ہے۔ اور دولت تو تمام نعمتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو جب نعمت کو اللہ یعنی نعمت کا شکریہ نہ ادا کیا جائے، یہ ایک اور انداز سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ بات آسان ہو جائے۔ نعمت کا اگر شکریہ نہ ادا کیا جائے تو وہ کفران نعمت بن جاتی ہے، شکران نعمت اگر نہ ہو تو وہ کفران ناشکری بن جاتی ہے، اور ناشکرے لوگ جو ہیں، ابھی القیا فی جہنم کل کفار عنید کے الفاظ ابھی آئیں گے اسی صورت میں کہ ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے کو۔ ناشکری جو ہے، دیکھیں یا تو ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں، لیکن
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی یاد کے بغیر جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے تو وہ پھر نعمت نہیں بلکہ وہ ایک عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مال دولت ہوگی بے جا آپ اسے خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں تو آپ خرچ کرنے سے رہے۔ صحت ہوگی بے جا اس کو خرچ کریں گے، اور اس کا پھر مال اولاد جو بھی ہوگا ہم اس کو پھر بے جا خرچ کریں گے۔ تو یہ بہرحال مختصر بات ہے، لیکن جو خلاصہ ہے کلام کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ تکذیب نعمت کریں گے، وہ ہدایت خدا بندی ہو، وہ رسول کی نعمت ہو، یہ ساری نعمتیں ہیں سامنے کرام، قرآن کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے اور تکذیب کریں گے، نعمتوں کی ناشکری کریں گے، رسولوں کے پیغام کی تکذیب کریں گے اور نعمتوں کی ناشکری کریں گے، زندگی کو ضائع کریں گے، تو پھر یہ بات نوٹ کر لیں، فحق وعید، اللہ تعالیٰ نے خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ میں ہمیں وعید سنائی ہے کہ تمہارا دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، عمل صالح اختیار کر لیتا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑتا ہے، رسول کی سنت کے مطابق اور ایک رہنما کی رہنمائی میں، اور یعنی دین مستقیم پر ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں گے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے، فی ہذہ الدنیا ولاجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو فحق وعید، دونوں قسم کے وعدے ہیں سامنے کرام۔ دنیا میں ایک اچھی زندگی کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی رحمتیں ان صاحب ایمان لوگوں پہ نازل ہوتی ہیں جو کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، تو وہ وعدے الگ ہیں، یہ وعدے الگ ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ بہرحال یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، تکذیب رسل پہ میں نے بات کی ہے کہ ہم تکذیب رسل کے مرتکب ہیں، قولاً نہیں عملاً۔ فحق وعید، اب وہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے کہ عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ عذاب جو ہے یہ عذاب مسلسل ہے۔ ان قوموں پہ تو ایک عذاب آیا، بس پلک جھپکتے زلزلہ آیا، آتش فشاں پھٹا، جو بھی ہوا، اور زمین الٹی ہو گئی، بس وہ تو ایک لمحے کی بات تھی، وہ مر کھپ گئے، ختم ہو گئے۔ یہاں تو عذاب مسلسل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کب سے آپ دیکھیں یہ امت جو ہے غفلت کا شکار ہو گئی ہے، صراط مستقیم سے ہٹ گئی ہے، اور یہ فتنے اور فسادات امت کے اندر جاری و ساری ہیں، امت جو ہے فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور ایک ایک فرقہ جو ہے اس میں اور بھی فرقے پیدا ہو گئے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں اہل سنت والجماعت میں کتنے فرقے ہیں، وہ شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، اس کا تو میں تذکرہ نہیں کر رہا، وہ تو یعنی فرقے نہیں ہیں، وہ تو مسلک ہے ایک، اس کی میں الگ پھر تفصیل کبھی کر دوں گا۔ لیکن آپ دیکھیں جو حنفی ہیں تو ان میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، اور اسی طرح ہر فرقے میں انہوں نے ٹکڑے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ بہرحال یہ فرقہ بازی جو ہے یہ مسلمان سے لڑ رہا ہے اور خون بہا رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ مسجد میں آ کے آپ ایک شخص اپنے سینے پر باندھ کے پھوڑ دیتا ہے، مزارات پہ آ کے بم پھوڑ دیتا ہے، یا ویسے ہی مطلب مسلمان کو قتل کر رہا ہے، تو یہ خانہ جنگی جو ہے، ایک دوسرے کو مارنا جو ہے کسی بھی سطح پر، آپ دیکھیں آج سعودی عرب جو ہے
وہ اپنے مسلمان بھائی یمنی بھائیوں پر بم برسا رہا ہے، معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ شیعہ جو ہیں، سنی جو ہے، سنیوں میں ایسا گروہ ہے جو شیعوں کا دشمن ہے، شیعوں میں ایسا گروہ ہے جو سنیوں کا دشمن ہے، یہ سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ تو یہ تکذیب رسل کی نتیجہ ہے سامنے کرام۔ کل کذب الرسل فحق وعید، میرا وہ وعدہ سچا ہے۔ اب یہ ایک ہی مسئلہ اس کا حل ہے سامنے کرام کہ ہم غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، پھر قواریت کو چھوڑ کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، جیسے کہ حکم ہے من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن، القرآن حبل اللہ المتین۔ حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو تھامنا چاہیے۔ آپ لوگ تو فقہی مسالک کی بنیاد پہ آپ نے اختلاف پیدا کر کے ایک فتنہ اور فساد برپا کر دیا ہے امت میں۔ بہرحال وہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ میں کہتا بھی رہتا ہوں۔ آگے چلتا ہوں سامعین کرام۔ افعینا بالخلق الاول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کیا پہلی تخلیق سے تھک گیا کہ اب میں مخلوق کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ دیکھیں انسان تھک جائے تو اس میں پھر ایک کام سے تھک جائے پھر دوسرا کام نہیں کر سکتا، ہمارا انسانوں کا جہاں تک معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ ہماری طرح نہیں ہے۔ وما مسنا من لغوب انا خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین اور آسمان میں نے 6 دنوں میں پیدا کیے، مجھے کوئی تھکاوٹ تو نہیں ہوئی۔ تو یہ یعنی اللہ کو اپنی طرح سمجھ لینا بہت بڑی گستاخی ہے اور غلطی ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تم اگر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ جو ہیں شک میں ہیں، لفظ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایک نئی تخلیق سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں تھک گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ کی شان تھکاوٹ سے مبرہ ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کے متعلق میں نے شروع میں سورت کے آغاز میں جو تمہید ہے اس میں میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح آپ ہرگز نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اس کی تو بلند و عرفہ اعلیٰ صفات ہیں۔ الکبیر المتعال، بہت بڑا ہے وہ، اس کی شان، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ القادر اس کی صفت ہے سامعین کرام، ازلی صفت ہے القادر، ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال افعینا بالخلق الاول، کیا میں تھک گیا پہلی تخلیق سے؟ پہلی تخلیق سے ہم عاجز تھے، یعنی بنا دی پھر اب دوبارہ نہیں کر سکتے ایسی۔ بل کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اب ان کا کیا معاملہ ہے جو انکار آخرت کرتے ہیں یا دوبارہ پیدائش کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ لوگ جو ہیں یہ جو نئی تخلیق ہے اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں انسان کا جو یقین ہے وہ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان اگر ظاہری طور پر سوچے اور سمجھے تو پھر تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آنے والا باطن کے متعلق، لیکن اگر یہ کسی کی بات سنے اور عقل سے کام لے، تو اگر یہ کسی اہل حق کی بات سنے تو اس میں پیغمبر بھی ہیں، نائبین پیغمبر بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں، ان کی بات کو اگر سنے اور قرآن پر یہ یقین لے آئے کہ ہاں قرآن جو ہے اس میں علم ہے، اس میں معلومات ہیں، اس میں خبر ہے، تو پھر وہ اس پہ ایمان لے آئے اور یقین کر لے،
تو پھر یہ شک کی کیفیت سے باہر آ جائے گا۔ اور مومن کی تو شان ہی یہی ہے کہ جو سنا وہ اس پر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ قرآن جو بھی خبر دیتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ نا امید ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، لبسن شک میں پڑے ہوئے ہیں، من خلق جدید ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ القادر ہے، وہ تھکا ہوا نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں لگتی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب جمع کرنے کا وقت آئے گا تو ایک پھونک، ابھی آگے مضمون آئے گا، جب ایک سور میں پھونک ماری جائے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ آیت نمبر 20 میں ہے مضمون، تو ذالک الیوم الوعید، وعدے کا دن آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ مضمون جاری ہے سامنے کرام، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ بن والے، وقوم تبا اور تبا کی قوم، کل کذب الرسل، ہر ایک نے تکذیب کی ان قوموں سے رسولوں کی، فحق وعید، تو آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ان پر۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے عاجز تھے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہیں نئی تخلیق کی طرف سے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ۔ And the dwellers of the woods and the people of Tubba, they all rejected the messengers, so my threat came true. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بل هم في لبس من خلق جديد۔ Were we fatigued by the first creation, but they are in doubt of a new creation. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔